یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب پھر احتجاج ہوگا، پھر ہم یہ کریں گے، اب ہم پاکستان بند کریں گے، سر پہ کفن پہن کے نکلیں گے. ہم ان کے اس بیان کو یا اس وارننگ کہہ لیجئے یا اصلاح عمل کو کہہ لیجئے، اس اسٹریٹجی کو کہہ لیجئے، کتنا سیریس لیں اور لیں بھی کہ نہیں لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. پی ٹی آئی کی جتنی بھی کالز ہیں ساری سنجیدہ کالز تھیں. میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے سارے پروٹیسٹ ہمارے بہت ہی کامیاب رہے، کیونکہ اگر حکومت کو ہر جگہ ہر شہر کو بند کرنا پڑ جائے، اگر لیاقت باغ میں احتجاج ہو تو پورا پنڈی اسلام آباد کنٹینرستان بن جائے، اگر فیصل آباد میں احتجاج ہو تو پورا فیصل آباد بند کر دیں، لاہور میں احتجاج ہو تو آپ کو پورا لاہور بند کر دینا پڑے. اسی طرح سے اگر کال آ جائے ڈی چوک کی تو آپ کو پورا پنجاب بند کر دینا پڑ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تو ساری کالز ہی کامیاب ہوئی، کیونکہ قیدی نمبر 804 تو ایک کال دیتا ہے اور اس حکومت کو جو فارم 47 کے پورا ملک بند کرنا پڑ جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ علی امین صاحب کی اس کال کون سا ریئیکشن آئے گا، کیونکہ ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ڈی چوک میں بھی عوام پہنچی، لیاقت باغ میں بھی عوام پہنچی، گھنٹہ گھر میں بھی، مینار پاکستان میں بھی. دیکھیں معذرت عالیہ صاحبہ، آپ تو پہنچی، آپ کی تو میں نے ویڈیو دیکھی، آپ تو راتوں رات سفر کر کے صبح پہنچی، لیکن میں تو علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کری تھی. بٹ اینی ویز بیرسٹر عقیل صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، جہاں ایک سیکنڈ عالیہ صاحب میں واپس آتی ہوں عالیہ صاحب میں واپس آتی ہوں. جہاں احتجاج کی کال ہوتی ہے پورا ملک آپ لوگ ایسے کر دیتے ہیں جیسے خوف، تاریب، ڈر، خوف کی ایک عجیب سی فضا. پھر ایک طرف بندے گنتے ہیں، 600 تھے، 300 تھے. بھائی 300 تھے، 600 بندے اگر آنے ہوتے ہیں پورا ملک آپ بند کر دیتے ہیں. بٹ اب جو ہے خوف کی فضا دوبارہ جو قائم کرنے کی کوشش کی، ڈر لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے احتجاج کی کال کی بات کی، علی امین گنڈاپور صاحب ہمیشہ مس کال دیتے ہیں یا رانگ کال کرتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جس کس کو بھی دیتے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ کفن باندھ کے آؤں گا. پچھلی دفعہ بھی وہ صافہ باندھ کے آئے ہوئے تھے اور وہ کفن سے کم تو نہیں تھا، لیکن کفن سے پہلے میرے خیال سے ان کو چائے کی طلب ہوگی اور وہ کے پی ہاؤس چلے گئے. اس دفعہ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے، یا کافی کی طلب ہو جائے گی. اسلام آباد کا موسم بھی تھوڑا سرد پڑ رہا ہے اور اب وہ کہیں گے کہ مجھے کافی کی طلب ہوگی اور اس لیے امپورٹنٹ نہیں تھا کہ کے پی ہاؤس چلے گئے چائے کی طلب کے لیے، لیکن امپورٹنٹ یہ کہ کے پی ہاؤس کے بعد کہاں گئے. دیکھیں یہی تو امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ اب یہ تو ان کے کارکنان ان سے پوچھیں آپ کہاں گئے تھے، کیونکہ کارکنان کو تو صرف اور صرف اشتعال دلوا کے، ان کو ڈھال بنا کے ان کی بلی یا قربانی جو ہے وہ دلوانا چاہتے ہیں. اب تو سب چھوٹ رہے ہیں، اب تو سب کچھ رہائی مل رہی ہے، آج بھی رہے ہوئے، کل بھی رہے ہوئے، اس سے پہلے بھی رہا ہوئے. اچھا یہ جو بیرسٹر عقیل صاحب یہ جو رہائیاں ہو رہی ہیں، بشرا بی بی کی رہائی ہوئی، پہلے پشاور گئیں، پھر لاہور گئیں، ابھی دوبارہ وہ پشاور چلی گئیں، پھر اس کے بعد ان کی بہنوں کی رہائی ہوئی، پھر 9 مئی کے جو ملزمان تھے جو تھے قید ان کو بھی ضمانتوں پہ رہائی ہوئی، پھر ڈی چوک کے احتجاج جو کرے تھے ان کو بھی رہائی ہوئی. یہ جو ساری چین جو چل رہی ہے اس سے حکومت کو کوئی خوف، کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ بالکل قطعاً نہیں. دیکھیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اگر کسی پہ کوئی کیس نہیں ہے یا عدالت اس کو ریلیف دے دیتی ہے بیل کا تو بالکل وہ ریلیز ہو جائیں. اس سے ہمیں تو کوئی سروکار نہیں. ہم نے اینڈ لیسلی کسی کو جیل میں تو نہیں رکھنا. خواتین کے ساتھ تو ویسے ہی ایک تھوڑا لینینسی آپ نے دیکھا کتنی ججمنٹس سپریم کورٹ کی بھی ہیں، ہائی کورٹس کی بھی ہیں، وہاں پہ خواتین کو تو تھوڑا ایک لینینٹ ویو ویسے ہی دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ خاتون ہونے کا ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے اور اس میں وہ بیل کی شاید کبھی ہوا کرتا تھا. نہیں ابھی بھی ہوتا ہے. نہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جس طرح سے جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ نے جس طرح سے جیل کاٹی، جی سنم جاوید نے جس طرح سے جیل کاٹی، ابھی بھی خواتین میرا خیال ہے بہت جیل میں، خدیجہ شاہ نے جس طرح سے جیل کاٹی. بائی دا وے خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہے وہ جیل اصلاحاتی کمیٹی کی اب ممبر بھی ہو گئی ہیں، تو اچھی بات ہے. وہ بالکل فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ان کا اور وہ بتائیں گی کہ کیا کیا اصلاحات کی ضرورت ہے. اب اپنی ایکسپیرینس کی روشنی میں اگر انہوں نے ہینڈ دکھایا نا تو پھر آپ لوگ کو پتہ چلے گا یہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. عالیہ صاحبہ یہ جو ڈیل کی تاثر اور ڈیل کی خبریں، پھر تواتر کے ساتھ ایسے واقعات، اب آپ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی بات کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ بس 1-1.5 مہینے کی بات ہے خان صاحب باہر ہوں گے. تو یہ امپریشن آپ لوگوں کو کہاں سے مل رہا ہے؟ مطلب یہ کوئی امید ہے، کوئی یقین دہانی ہے، کیا ہے؟ نادیہ میں 2-3 چیزوں پر بات کرنا چاہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہیں.
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एहतजाज तो हमारे बिल्कुल नाकाम होते हैं, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ पिंडी से डी चौक का जब प्रोटेस्ट हुआ है तो इन्होंने तकरीबन 41 मुकदमे किए और उसमें इन्होंने तकरीबन कोई मतलब 3,500 वर्कर सिर्फ पकड़ा है, जो मतलब उस एक दिन में इन्होंने वहां से अरेस्ट किया है। ठीक है, हमारी सारी कॉल्स हम मानते हैं, ये जैसे कहना चाहते हैं, अगर इन्हें कोई डर नहीं है तो आप मुझे ये बता दें कि डी चौक पर अगर कोई प्रोटेस्ट करने जाएगा तो उससे 3 साल की कैद होगी। नहीं चले ठीक है, मेरा आलिया साहब मेरे पास टाइम कम है, आप प्रोटेस्ट से जरा आगे बढ़ जाते हैं, माजरत मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आवाम के समझने के लिए। उसके बाद आप ये देख लें कि 2014 से 2016 में ये एक बिल लेकर आए थे कि बगैर मतलब आप किसी को सस्पेक्ट करते हैं इन एनी केस और आप 3 महीने के लिए उसको डिटेन कर लेते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सारी चीजें क्या है? इन्हें तो किसी चीज का डर नहीं है ना, तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ये क्यों कर रहे हैं? एंटी टेररिज्म में मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो चीजें हो रही थी इतना, लेकिन ये जो डील का इंप्रेशन है, आलिया लेट्स कम टू द पॉइंट प्लीज, आलिया लेट्स कम टू द पॉइंट। ये जो डील का इंप्रेशन है, तवातुर के साथ ऐसे वाकयात होना, मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड क्लियर करने दें क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। इन्हें ये तो नजर आ गया कि अली अमीन साहब चाय पीने चले गए, इन्हें ये क्यों नजर नहीं आया कि केपी के हाउस के ऊपर वफाक ने हमला किया? इनके गुल्लू भट्ट वहां पर एक इलेक्टेड वजीर आला को, उसके साथियों को जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने पहुंचे। फिर ये बात करें खवातीन की, मैं 16 महीने की जेल काटने के बाद लातादाद मुकदमे आज भी भुगत रही हूँ। मैं आज भी अपने घर रात नहीं गुजार सकती। जिस रात मैं प्रोटेस्ट करूंगी उस रात में उस शहर में नहीं रह सकती, उससे 2 रात पहले मैं अपने शहर में नहीं गुजार सकती। इमेजिन ये इनकी आलिया साहबा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर हम इस हिस्ट्री में इस वक्त चले जाएंगे, मैं सिर्फ ये आपसे छोटी सी बात, अभी भी आपकी डीएसएनजी वाले कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे घर के आसपास यहाँ पर अभी भी पुलिस के लोग बैठे होंगे। ये फाशिज्म है। इसके अलावा जो आप डील की बात करिए, मुझे ये बताएं कौन सी डील? मतलब खान साहब ने 22 दिन बगैर अहलो अयाल के, उनसे मुलाकात के, अपने वकला से मुलाकात के गुजारे। उनकी बहनों को अरेस्ट किया गया, उनकी बेगम साहिबा 9 माह की बेगुनाह जेल काट रही है, वो बेगुनाह जेल में बैठे हुए हैं और बगैर लाइट के काल कोठरी में एक शख्स बैठा हुआ है। उसके अलावा ना मीडिया की एक्सेस है, ना अखबार की एक्सेस है, ना टीवी की एक्सेस है, ना खाने की एक्सेस है, जो एक आम मुजरिमों को भी दिया जाता है। चले ठीक है, कौन सी जिस अच्छा डील के अंदर चले वो कहते हैं ना जब चांद चढ़ेगा तो सभी देखेंगे, तो हम तो डील की बात से पूछ रहे हैं। बाय द वे बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं डील नहीं है मगर एक अंडरस्टैंडिंग है। बैरिस्टर सैफ साहब ने उस डील को अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो करता धरता है उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये सख्तियां काम नहीं आ रही है, तो वहां से भी थोड़ा सा रिलीफ है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी हो ना, तो अंडरस्टैंडिंग में भी जुल्म नहीं होते। यहाँ तो पीटीआई पे जुल्म के पहाड़ गिर रहे हैं। आप ये सोचिए कि वहां पर एक अभी तो नहीं गिर रहे ना। अच्छा एक सेकेंड रुक जाए आलिया साहबा, एक सेकेंड रुक जाएं प्लीज। पाकिस्तानी थे, उनके फैमिलीज को यहाँ तंग किया जा रहा है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है।